صل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے انتہائی محترم لائق سب عزت و احترام سب کے محبوب گرامی حضرت پیر نصیر الدین رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند دلبند حضرت پیر شمس الدین گیلانی دامت برکات العالیہ، میرے انتہائی عزیز بہت ہی عزیز پیر مولانا محمود احمد عباس صاحب، حضرت پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب، عیسیٰ پکاری شریف، مشائخ اعظام، علماء کرام اور انتہائی قابل احترام سمیع محترم آج 2 سال بعد بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید چند روز پہلے حضرت پیر مولانا عبدالقادر صاحب کا وصال ہوا ہے۔ انسانی فطرت ہے، ہر آنے والا دن انسان کے صفحہ ذہن سے یادوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کس عزت اور عظمت سے نوازا ہے کہ جب ان اہل اللہ کی باری آتی ہے، ان صاحبان علم و فضل کی باری آتی ہے، جب باری آتی ہے ان غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العالمین اس اسلوب فطرت کو بدل دے گا۔ عام حالات میں ہر آنے والا روز، ہر آنے والا لمحہ یادوں پر مٹی ڈالتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی شب، ہر آنے والا روز ان کی یاد کو اور زیادہ چمکاتا ہے۔ میں تشبیہ بلا تمثیل کہتا ہوں کہ جس طرح آج سے 600-700 سال پہلے داتا علی حجویری کی عظمت کا سورج نصف النہار پر تھا، آج زمانہ گزرنے کے باوجود اسی چمک کے ساتھ، اسی دمک کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، اس کی وجہ ہے کہ یہ قبر میں جانے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام، جو ان کو مرتبہ، جو اس کو عزت سے نوازا ہے، وہ اس دنیا میں چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ ان کی ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے
تو اپنے جمیل لوازمات کے ساتھ ثابت ہوا کرتی ہے. مومن قبر میں جاتا ہے اپنی مومنیت کے ساتھ جاتا ہے. کافر قبر میں جاتا ہے اپنے کفر کے ساتھ جاتا ہے. ولی قبر میں جاتا ہے اپنی ولایت کے ساتھ جاتا ہے. نبی قبر میں جاتا ہے اپنی نبوت کے ساتھ جاتا ہے. عالم قبر میں جاتا ہے اپنے علمی جاہ و جلال کے ساتھ جاتا ہے. اس لیے جو علم جو فضل اس دنیا میں ان کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد میں اسی مقام اور مرتبہ کے ساتھ زندہ و سلامت رہتے ہیں. انتہائی قابل احترام سامعین محترم، میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں حضرت مولانا پیر عبدالقادر علیہ رحمت کے ایک پڑوسی کی حیثیت سے، ان کے دیرینہ دوست کی حیثیت سے میرا اور ان کا تعلق کوئی کم و بیش 50 سال پر نہیں ہے. میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کی عزت کل تھی وہی عزت آج بھی ہے. جو محبت ان کے لیے تھی وہی محبت آج ان کی اولاد کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محبت وہ تعلق کسی دنیاوی مقام و مرتبے کی وجہ سے نہیں تھا. وہ تو ایک عام گھرانے کا نوجوان تھا. میں نے چہلم کا بھی کہا تھا وہ تو روزگار کی غرض سے یہاں با فیکٹری میں آئے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ استعداد عطا فرمائی تھی کہ اکیلے آئے تھے لیکن جب اس دنیا سے گئے تو وہ فیکٹری میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اپنے پیچھے سوگواران چھوڑ کے گئے. انتہائی قابل احترام سامعین محترم، ان کے صاحبزادے محمود احمد عباسی الولد سر لابی، باپ کا بھید بیٹے میں ہوتا ہے. وہ محبت، وہ عجز، وہ انکساری، وہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ان کو اپنے باپ سے ورثے میں ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ورثے کی حفاظت میں اس وقت تک انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کر رہی ہے. اللہ رب العالمین ان کو استقامت عطا فرمائے. خانقاہ اور یہ پیری فقیری اور مدرسہ یہ لازم و ملزوم ہے. جب سے خانقاہ سے مدرسہ الگ ہوا اور خانقاہوں سے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آنا بند ہوئی تو خانقاہوں پہ خرافات نے ڈیری لگا دی. میں معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا پر میں اور آپ خانقاہ کے نام سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ خانقاہ کے مناظر نہیں ہیں. وہ کسی مداری کا کرتب تو ہو سکتا ہے، اس کو پیر اور فقیر کہنا محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی توہین ہے.
ابھی میرے عزیز دوست منیر عالم ہزاری صاحب، ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے تھا، انہوں نے درست کہا، بڑا زور دے کے کہا کہ میں کوئی کہے یا نہ کہے، میں تو مولانا کو پیر ہی کہوں گا، بلا شبہ وہ پیر تھے، لیکن میرے تو وہ مولانا تھے۔ مولوی کو ایک سازش کے تحت، مولوی کو ایک گناؤنی سازش کے تحت معطوف بنا دیا گیا۔ مولوی بڑی عزت کا نام ہے، مولوی بڑے احترام کا نام ہے، لیکن انگریز کے جوتے پالش کرنے والے، ان کے گھوڑے لہلانے والے خود مسٹر بن گئے، اور کسی نے اپنے نام کے ساتھ سردار لکھوا لیا، کسی نے اپنے نام کے ساتھ ذیلدار لکھوا لیا، اور مولوی کو کان سے پکڑ کر وہ کھلیان میں لے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے سمجھا مولوی کوئی بڑی معمولی چیز ہے، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں، اے واہ فیکٹری کے رہنے والے میرے غیور مسلمانوں اور پیر عبد القادر جیسے غیور استاد کے تربیت یافتگان، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مولوی ہے جس نے روکھی سوکھی کھائی ہے، جو چٹائی پہ بیٹھا ہے، جس نے پیون لگے کپڑے پہنے ہیں، لیکن آپ کے ان میدانوں سے اللہ اکبر کی آواز بند نہیں ہونے دی، آپ کے مسلح کو غیر آواز نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ مولوی ہے جس نے جیلیں کاٹی ہیں، یہ مولوی ہے جس نے صعوبتیں برداشت کی ہے، لیکن خدا کی قسم علم محمد مصطفی کو ایک انچ برابر بھی نیچے نہیں ہونے دیا ہے۔ آج پیر عبد القادر صاحب کی خانقاہ بھی اسی آواز کے ساتھ اور اسی آہنگ کے ساتھ قائم ہے، جہاں ان کے تربیت یافتہ منیر عالم ہزاروی جیسے دوست موجود ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس خانقاہ سے وہی باغیرت آواز بلند ہوتی رہے گی، یہاں سے حفاظ دستاریں پہن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے گلی گلی اور کوچہ کوچہ جائیں گے۔ اور یہاں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، کسی کی زبان پر تالا نہیں لگایا جا سکتا، نہ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے قلم کو روکا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پورے وسوق سے کہنا چاہتا ہوں، پوری جمعیت حاضر سے کہنا چاہتا ہوں، پوری ایمانی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس دھرتی پر ایک مولوی بھی موجود ہے، اس ملک میں سیکولرزم نہیں جا سکتا ہے۔ ملک میں اگر نظام آئے گا تو محمد عربی کا، اس ملک میں اگر سکہ چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، اس ملک میں اگر عزت ہوگی، اگر وقار ہوگا تو انہی کا ہوگا جو وابستہ ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی نام نامی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔